اتحادی آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد کرنے میں ناکام رہے تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا، ٹرمپ کی دھمکی۔ برطانوی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران سے بات کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تیار ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے متعلق 7 ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے آبنائے ہرمز کی حفاظت میں مدد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیل آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر نیٹو نے آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ کی تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ رواں ماہ کے آخر میں چین کے صدر سے طے شدہ ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ صرف اسی وقت مناسب لگتی ہے جب آبنائے ہرمز سے مستفید ہونے والے یقینی بنانے میں مدد کریں کہ وہاں کچھ برا نہیں ہو۔ واضح ہے کہ ٹرمپ نے ہفتے کے روز آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے چین سمیت دنیا بھر سے مدد طلب کی تھی اور امید ظاہر کی تھی کہ چین کے ساتھ ساتھ فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر ملک بھی اپنے جنگی جہاز آبنائے ہرمز بھیجیں گے۔ تاہم ٹرمپ کی اس اپیل پر دنیا بھر سے خاموش رد عمل سامنے آیا اور اب تک کسی ایک ملک نے بھی ٹرمپ کی اپیل پر خطے میں بحری جہاز بھیجنے کا اعلان نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہمت کریں، خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیجیں، پاسداران انقلاب۔ ایک بیان میں ایران پاسداران انقلاب نے کہا کہ ابھی وہ میزائل استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار کیے تھے۔ جون 2025 کے بعد تیار میزائل تو ابھی تک سامنے نہیں لائے۔ دوسری جانب امریکی صدر کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی تو اس کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یورپ اور چین تیل کی ترسیل کے لیے آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوششوں میں شامل ہیں۔ کہاں چین نے مدد نہیں کی تو چینی صدر سے ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ یورپی ممالک نے آبنائے ہرمز کے لیے رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے خلیجی ممالک کو درکار اشیاء خوردونوش کی فراہمی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا جس میں خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر ملک میں غذائی صورتحال اور وافر اشیاء کی برآمدات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو ملک میں موجود اشیاء خوردونوش کے موجود ذخائر اور پیداوار پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں اشیاء خوردونوش کا وافر ذخیرہ موجود ہے، کسی چیز کی قلت نہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں زرعی اجناس، گوشت، پولٹری، ڈیری اور سی فوڈ میں برآمد کی وسیع استعداد ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ملک کی غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خوردونوش کی طلب و رسد کی مکمل نگرانی کی جائے۔ عالمی سپلائی چین سے متاثر ہونے سے خطے میں پاکستانی مصنوعات کی برآمد کی استعداد بڑھی ہے۔ خلیجی ممالک کو درکار اشیاء خوردونوش کی فراہمی اور ان کے غذائی تحفظ کا خیال رکھا جائے۔ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنانے کی ہدایت کی جو روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم نے خلیجی ممالک میں تعینات سفیروں اور ٹریڈ افسران کو متحرک رہنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ افغان طالبان حکومت کے ڈپٹی ترجمان کا بیان اپنی ہولناک کارروائیوں کو چھپانے کی ناکام کوشش ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان حکومت نے جان بوجھ کر ضلع باجوڑ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 4 بے گناہ شہری شہید اور 5 سالہ بچہ شدید زخمی ہوا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کی افغانستان میں کارروائیاں صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں تک محدود ہیں۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان افغان طالبان حکومت کے AI سے تیار تصاویر اور ویڈیوز پر انحصار نہیں کرتا۔ طالبان حکومت کے سرکاری چیلنجز کا جھوٹ انہیں اندرونی اور عالمی سطح پر بے نقاب کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ باجوڑ میں سرحد پار سے افغان طالبان کے پاکستان پر حملے میں 4 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ 11 ویسٹ انڈیز فاسٹ بالر الزاری جوزف کوئٹہ گلیڈیٹرز میں شامل۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے انتظامیہ کے مطابق الزاری جوزف کو اسپنر جانسن کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ ٹیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسپانسر جوزف نجی وجوہات کی سبب PSL کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ خیال رہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے آسٹریلیا کے اسپانسر جانسن کے ساتھ ڈائریکٹ سائننگ کی تھی۔